اس میں پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان کا کیا کردار ہے؟ یا صرف تماشائی کی صورت میں آپ پاکستان کو دیکھتے ہیں؟ آپ کی نظر میں پاکستان کہاں کھڑا ہے اس میں؟ کیا گلوبل ساؤتھ کنٹریز جو ہیں یہ یورپ کے مقابلے میں یا ویسٹرن کنٹریز کے مقابلے میں کوئی نیا بلاک بن رہا ہے؟ امریکہ کے مقابلے میں سپر پاور کہنا یہ تاثر درست ہے؟ چائنا امریکہ سے زیادہ طاقتور ہو چکا ہے اس ٹائم پہ؟ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ 1980 میں پاکستان چین سے کم از کم 20 سال ایڈوانس تھا. اوکے. 1980 میں دنیا میں دو بلاک جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا تو دو بلاک سب کے سامنے ہیں. ایک طرف ویسٹرن بلاک ہے, دوسری طرف گلوبل ساؤتھ ہے. یہ بلاک پاکستان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا کہ یہ پاکستان کو کس طرف جانا چاہیے؟ اور آپ کے خیال میں اگر ایسی سچویشن آتی ہے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان کو دونوں بلاکس میں سے کسی ایک طرف جانا چاہیے, کسی ایک طرف زیادہ جھکاؤ رکھنا چاہیے, تو وہ کون سی سائڈ ہونی چاہیے یا ہوگی؟ پاکستان امریکہ کا بہت کلوز الائی ہونے کے باوجود, نان نیٹو کلوز الائی ہونے کے باوجود, وار اینڈ ٹورن میں اس کا کلوز الائی ہونے کے باوجود, افغانستان میں رشیا کے خلاف ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ ہونے کے باوجود سب سے زیادہ سینکشن پاکستان پہ لگی ہے. تو پچھلے سال مئی کے مہینے میں جب ہندوستان سے ہمارا جھڑپیں ہوئیں تو اس میں چین نے ہماری بہت زیادہ مدد کی, جبکہ امریکہ نے ہمیشہ ماضی میں ہمیں مشکل وقت میں دھوکہ دیا ہے. کیا دونوں ممالک کے درمیان ایک سر جنگ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, جنگ شروع ہو چکی ہے اور یہ آنے والے دنوں میں کوئی ورلڈ وار کی طرف تو نہیں جائے گی سنیری؟ چائنا اور امریکہ کا آپس کا کلیش اور پاکستان کے ان دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات, آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اس کے درمیان توازن رکھنا کتنا مشکل ہے, کتنا چیلنجنگ ہے, اور پاکستان کو اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں باٹم لائن پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارے جو قابل اعتماد دوست ہیں وہ چائنا ہے. ہم اس کی کاسٹ پہ امریکہ سے تعلقات نہ بڑھائیں. جب 2024 میں الیکشن ہوئے تو انڈیا نے, بھارت نے یہ محسوس کیا کہ بائیڈن جیت جائیں گے, ٹرمپ ہار جائیں گے, اس لیے انہوں نے کھل کے بائیڈن کی سپورٹ کی اور ٹرمپ اس بات پہ بہت ناراض تھا. اوکے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سی پیک میں پاکستان کا فائدہ کم اور چائنا کا فائدہ زیادہ تھا, اور چائنا نے اپنے فائدے کے لیے جو چیزیں گین کرنی تھی یا جو انہوں نے اپنے پروجیکٹ تھے جو پہلے انہوں نے بنوانے تھے وہ انہوں نے بنوا لیے تاکہ ان کا اپنا فائدہ, ان کو روڈ کی ایکسیس مل جائے, کمیونیکیشن ان کی ہو جائے, وہ ہو چکا ہے. تو اب سی پیک کے کام رک چکا ہے. کیا یہ تاثر درست ہے؟ پاکستان میں نہ تو ہمارے پاس یہ کیپیسٹی تھی, نہ ہمارے پاس یہ ویژن تھا, نہ ہمارے پاس یہ سوچ تھی, نہ ہمارے پاس ریسورسز تھے. ہماری حکومت کے پاس اچانک اتنی بڑی انویسٹمنٹ آ گئی, ہم اسے ڈائجسٹ بھی نہیں کر پا رہے. تو ہم نے دوستوں کو بھی ناراض کیا اور دشمن کو بھی الرٹ کر موقع دے دیا کہ وہ ہمارے اس کے خلاف کام کریں. ظاہری بات ہے دشمنوں نے بھی سی پیک کو سیبوٹاج کیا, دوستوں نے بھی سیبوٹاج کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. چین نے مختصر وقت میں جو غربت کا خاتمہ کیا, پاکستان اس جو پلان جو پروگرام چین نے لانچ کیا اور چین نے جس طرح غربت کا خاتمہ کیا, پاکستان اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور ابھی تک ہم نے اس کا فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ چین پاکستان کی ہر صورت میں مدد کرنے کو تیار ہے, لیکن مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں رستہ بتائے گا, کسی جگہ انگلی پہ پکڑ کے ہمیں چلائے گا. لیکن اگر ہم لوگ یہ سوچ کے بیٹھ جائے کہ سب کچھ چین نے کرنا ہے, ہم نے کچھ نہیں کرنا, تو پھر یہ ممکن نہیں ہے. عوام کے بغیر حکومت کچھ بھی نہیں ہے. عام آدمی کا فائدہ ہونا چاہیے. عام آدمی کو کیا چاہیے؟ تحفظ چاہیے, اس کے جان مال کا تحفظ چاہیے, اسے انصاف چاہیے اور جلدی انصاف چاہیے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان احمد جدون اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام سوچ کی سمت. ناظرین, آج میرے ساتھ خاص مہمان موجود ہیں. یہ ہیں پروفیسر انجینئر ضمیر احمد ایوان صاحب. ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں چائنا ایمبیسی میں, اور اس کے علاوہ انہوں نے ابھی پروفیسر بھی ہیں, اور چائنا کے حوالے سے خاص طور پر انہوں نے کام کیا ہے. جو سی پیک ہے اس کے حوالے سے بھی ان کی ڈیٹیل ریسرچ بھی ہے, ڈیٹیل ورک ہے. اس کے علاوہ پاکستان اور جو ابھی اس ٹائم پہ ہمارا جو گلوبل ساؤتھ کنٹریز ہیں اس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے, اور خاص طور پہ جو چائنا اور امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں ان کو کیسے بیلنس کرنا ہے, اس حوالے سے خاص طور پہ ان کا ہم نے ان کو مدعو کیا ہے کیونکہ ان کا بہت کام ہے. تو ڈائریکٹ ہم ٹائم کو ویسٹ کیے بغیر ان کی طرف چلتے ہیں اور ان کو ویلکم کرتے ہیں اور انہی سے جانتے ہیں کہ آگے پاکستان کے جو تعلقات ہیں چائنا اور امریکہ کے ساتھ, اور سی پیک کیا ہے, اس حوالے سے ڈیٹیل سے ان سے جانتے ہیں. تو سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر, موسٹ ویلکم. آج آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. سر, میں آپ سے ڈائریکٹ جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ کا پروفائل تو بہت بڑا پروفائل ہے, لیکن ہم ڈائریکٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. جس طرح میں نے ڈسکس کیا کہ جو اس ٹائم پہ, پہلے تو یہ بتائیے گا جو اس ٹائم پہ گلوبل ساؤتھ کنٹریز ہیں ان کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں کہ یہ کیا ہیں اور ان کی کیا انٹرنیشنلی کیا اس ٹائم پہ ورتھ ہے, اور اسپیشلی کیا گلوبل ساؤتھ کنٹریز جو ہیں یہ یورپ کے مقابلے میں یا ویسٹرن کنٹریز کے مقابلے میں کوئی نیا بلاک بن رہا ہے؟ میں اپنے سامعین کو اور ناظرین کو پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گلوبل ساؤتھ کیا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اوکے. حقیقت میں ایسا ہوا تھا کہ 1945 میں جب جنگ عظیم دوئم ختم ہوئی تو امریکہ کی سربراہی میں یورپ نے, ویسٹرن ورلڈ نے ایک بلاک بنایا. اس میں انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے ہر وہ پالیسیز بنائی, ہر وہ میکینزم بنایا, چاہے وہ آئی ایم ایف ہو, ورلڈ بینک ہو,
UN ہو یا اور انٹرنیشنل ادارے ہوں، انہوں نے اس طریقے سے اس کی ترتیب دی یا اس طریقے سے آرگنائز کیا کہ ان کی مونوپلی رہے، ان کا اپر ہینڈ رہے، ان کی سپرمیسی رہے. تو اس کے نتیجے میں بہت سے ممالک خاص کر افریقہ میں، ایشیا میں، لیٹن امریکہ میں وہ اس کے شکار ہوئے اور وکٹمائز ہوئے. اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں میں یہ شعور پیدا ہوا کہ ویسٹرن ورلڈ جو ہے، امریکہ اور یورپ، ہمارے ریسورسز کو استعمال کرتا ہے، ہماری پالیٹکس میں انٹروین کرتا ہے، ریجن چینج میں کردار ادا کرتا ہے یا ہر طریقے سے مداخلت کرتا ہے. تو لوگوں میں یہ آہستہ آہستہ شعور پیدا ہونا شروع ہوا. تو اب میرے حال میں الحمدللہ یہ شعور میچور ہو چکا ہے اور ایک گلوبل ساؤتھ کی صورت میں ابھر رہا ہے. جی سر، بالکل جس طرح آپ نے بتایا رجیم چینج کے بارے میں تو بہت سارے لوگ اب بخوبی واقف ہیں، خاص طور پہ پاکستان میں تو ہر بندہ ہی واقف ہے. میں تھوڑا سا یہ بھی جاننا چاہوں گا، جس طرح آپ نے گلوبل کنٹریز کی، گلوبل ساؤتھ کے جو کنٹریز ہیں ان کی آپ نے بات کی، اس میں پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان کا کیا کردار ہے؟ یا صرف تماشائی کی صورت میں آپ پاکستان کو دیکھتے ہیں؟ آپ کی نظر میں پاکستان کہاں کھڑا ہے اس میں؟ گلوبل ساؤتھ میں 2 الائنسز بہت ڈومیننٹ ہیں. ایک ہے برکس، ایک ہے SCO، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن. پاکستان جو ہے SCO کا ممبر ہے اور بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. برکس میں پاکستان ابھی تک شامل نہیں ہوا، ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ ہم بہت جلد اس میں شامل ہو جائیں گے. لیکن ان آرگنائزیشن کے علاوہ پاکستان کا گلوبل ساؤتھ کے ممالک کے ساتھ بہت گہرا رابطہ ہے، بہت اچھا کوآپریشن ہے اور ہم ان کے ساتھ کافی اچھے روابط میں ہیں اور تعاون کر رہے ہیں. بہت اہم بات آپ نے ڈسکس کی. یہاں میں ضرور آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ گلوبل ساؤتھ کی بات آئے گی تو رشیا اور چائنا کا ذکر تو ضرور ہوگا، اور خاص طور پر چائنا کا ذکر. جس طرح چائنا، اور ہم نے پچھلے گزشتہ 2 دہائیوں میں دیکھا کہ چائنا کس طرح ورلڈ پاور کے طور پر ایک بڑا ملک بن کے ابھرا ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے امریکہ کے ساتھ چائنا کا موازنہ کیا جاتا ہے، اور جس طرح سپر پاور سب کو پتہ ہے امریکہ تھا، ابھی بھی ہے. کچھ لوگوں کے خیال میں چائنا اب سپر پاور بن چکا ہے، امریکہ نہیں رہا سپر پاور. آپ اس تاثر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مجھے تھوڑا ذرا زیادہ وقت دیں کہ جی میں آپ تفصیل سے بتانا تفصیل چاہوں سے گا. بتائیں اس میں. میں 1980 میں چین گیا. اس وقت چین میں جو غربت تھی وہ تقریباً 88% تھی. کھانے پینے کی چیزوں کی قلت تھی، گھر بہت بوسیدہ حالت میں تھے، پبلک ٹرانسپورٹ بہت ہی خستہ حالت میں تھی، لوگوں کو معیار زندگی بہت مشکل تھا. میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ 1980 میں پاکستان چین سے کم از کم 20 سال ایڈوانس تھا. 1980 میں. اچھا. اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے، میں چین میں جب پڑھ رہا تھا، میں ایز اے طالب علم چین میں گیا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ چین نے دن رات محنت کی اور دن بدن ان کی ترقی کے آثار نظر آ رہے تھے. کھانے پینے کی چیزوں کی فراوانی ہو گئی، ان کی رہن سہن کی جگہ بہتر ہو گئی، پبلک ٹرانسپورٹ بہتر ہو گئی، انفراسٹرکچر بہتر ہوگا، لوگوں میں خوشحالی آ گئی. صرف چند دہائیوں میں چین نے جو ترقی کی ہے وہ ایک مثال ہے، اور میرا خیال میں پوری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل ہے. چین کی ترقی کا ایک ہی راز ہے، محنت، محنت اور صرف محنت. اور کنسسٹنٹ محنت. ہمارے لوگ اگر 2-4 دن محنت کی، پھر 1 ہفتہ چھٹی کر لیں گے، آرام کریں گے اور سکون سے بیٹھے رہیں گے. لیکن چین میں آرام والی بات نہیں ہوئی، انہوں نے مسلسل محنت کی، انتھک محنت کی. اس سے بڑی بات جو تھی، چین کی لیڈرشپ انتہائی مخلص تھی، سنسیئر تھی، عوام دوست تھی اور اپنے ملک سے انتہائی محبت کرنے والی تھی. چین کی لیڈرشپ نے اپنی عوام کو خوش رکھا، ان کی تحفظ دیا، انہیں پروٹیکشن دی، انہیں ایک انیبلنگ انوائرمنٹ دیے کہ وہ صرف محنت کریں اور باقی انہیں کسی قسم کوئی فکر نہ ہو. مثلاً وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی اچھی تھی کہ کسی کو یہ فکر نہیں ہوتا تھا کہ آدھی رات کو اگر میں سونا ہاتھ میں لے کے گلی میں پھروں، بازار میں جاؤں تو مجھ سے کوئی خطرہ ہوگا. اتنا اچھا تحفظ فراہم کیا، انصاف مہیا کیا، مجرم کو بہت جلد سزائیں دی اور لوگوں کو ایک پرسکون زندگی گزارنے کا موقع دیا.
لوگوں کی ساری توجہ صرف محنت پہ تھی اور اپنا مستقبل بہتر بنانے کی کوشش میں رہی. انہیں امن و امان کی طرف سے پورا تحفظ حکومت نے دیا. اوکے. پھر حکومت کی جو پالیسیاں تھیں وہ انسینٹو بیس تھی. آپ زیادہ محنت کرو گے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا, آپ محنت کرو گے آپ کا پروموشن ہوگا, آپ محنت کرو گے آپ کو پیسے زیادہ ملیں گے, آپ محنت کرو گے آپ کا کاروبار بہتر ہوگا, آپ محنت کرو گے آپ کا زرعی نظام آپ کا بہتر ہوگا, اور اس کا ڈائریکٹ بینیفیشری عام عوام تھی. بے شک. حکومت بھی اس سے مستفید ہوئی, لیکن جس نے محنت کی اس کو اس کا پورا حق ملا, پورا صلہ ملا. اس طریقے سے چین نے ایک ویژنری لیڈرشپ اور کنڈیوسو پالیسیز کے ذریعے انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کیے, اور لوگوں نے محنت کی. لوگ محنتی تھے اور انہیں صرف اچھی گائیڈنس کی ضرورت تھی. اوکے. چینی لیڈرشپ نے گائیڈنس دی اور انوائرمنٹ دیے, تو الحمدللہ چین نے 4 دہائیوں میں ایک اس درجے پہ پہنچ گئے, اس اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ناؤ دے آر سپوز ٹو بی کالڈ ایز اے سپر پاور. اوکے. اچھا, اس پہ کیونکہ جس طرح آپ نے بہت ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا کہ چین کی ترقی کیسے ہوئی, کس طرح وہ ایک غریب ملک کے طور پر 1980 میں جیسے آپ نے بتایا کہ پاکستان سے بھی کم تھے, اور آج وہ دنیا کی سپر پاور کے طور پر جانے جاتے ہیں. کیا یہ جو تاثر ہے, کیونکہ آپ پریکٹیکلی وہاں پہ کام کرتے رہے ہیں, نو ڈاؤٹ چین نے بہت ایڈوانسمنٹ لی, ترقی کی, ہر طرح سے معیشت, ٹیکنالوجی, ہر لحاظ سے انہوں نے ترقی کی, لیکن امریکہ کے مقابلے میں سپر پاور کہنا یہ تاثر درست ہے؟ چائنا امریکہ سے زیادہ طاقتور ہو چکا ہے اس ٹائم پہ. ابھی ہم یہ بات واضح طور پہ نہیں کہنا چاہتے ہیں. چین کی ایک اپنی پالیسی ہے, چین خود ڈکلیئر نہیں کرتا کہ وہ ایک سپر پاور بن گیا ہے. اوکے. اس کی ایک خاص وجہ ہے, وہ یہ ہے کہ جب وہ یہ ڈکلیئر کر دیں گے کہ ہم سپر پاور بن گئے ہیں تو لوگ ریلیکس ہو جائیں گے, ہم تو سپر پاور ہیں, ہمیں زیادہ محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے. چین ہمیشہ اپنے ٹارگیٹس ہائی رکھتا ہے, گولز ہائی رکھتا ہے, اور یہ کہتا ہے ابھی ہم سپر پاور نہیں ہیں, ابھی ہم جو ہیں وہ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں, ہمیں ابھی مزید ترقی کرنی ہے, اس لیے مزید محنت کریں, مزید اسٹرگل کریں, کوشش کریں. تو میرے حال میں چین خود جو ہے اپنے آپ کو سپر پاور نہیں کہنا چاہتا, تو میرے لیے بھی مناسب نہیں ہوں گا گو کہ میں دل سے یہ مانتا ہوں کہ چین سپر پاور بن چکا ہے. آپ خود یہ مانتے ہیں کہ وہ سپر پاور بن چکا ہے؟ میں یہ مانتا ہوں. اچھا, اس میں جو امریکہ اور چین کا آپس میں کلیش رہتا ہے, اکثر خبروں میں اور دیکھتے ہیں کہ آمنے سامنے چین اور امریکہ رہتے ہیں, کیا دونوں ممالک کے درمیان ایک سر جنگ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, جنگ شروع ہو چکی ہے, اور یہ آنے والے دنوں میں یہ کوئی ورلڈ وار کی طرف تو نہیں جائے گی سینیریو؟ اس طرح کے سر جنگ تو میرے حال میں کلنٹن کے زمانے سے شروع ہو چکی تھی. کلنٹن نے یہ پہلی دفعہ یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ چین جس تیزی سے ترقی کر رہا ہے وہ مستقبل میں امریکہ کے لیے ایک چیلنج ہوگا. اوکے. حقیقت یہ ہے کہ جب تک چین غربت میں تھا, بہت بیکورڈ تھا, اس کی اکانومی بہت پیچھے تھی, تو امریکہ اور یورپین ممالک انکلوڈنگ جاپان, ساری دنیا جو بھی ڈیولپ کنٹری تھے چین کی مدد کرتے تھے کہ چین غربت سے نکلے. لیکن جس دن چین نے ترقی کی, اور میرے حال میں 2005 میں چین نے جرمنی کی اکانومی کو سرپاس کیا اور تیسری بڑی اقتصادی قوت بن گیا, تو لوگوں میں تھوڑا سا احساس ہوا کہ چین تو بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے. پھر 2010 میں جب چین نے دوسری بڑی اکانومی جاپان کو سرپاس کیا اور خود جو ہے دوسری بڑی اکانومی بن گیا, تو پھر جاپان اور مغربی دنیا کے کان کھڑے ہو گئے, اور ان میں یہ احساس بڑھ گیا کہ اگر اسی رفتار سے چین ترقی کرتا رہا تو امریکہ سے سرپاس کر جائے گا اور سپر پاور بن جائے گا. تو میرے حال میں یہ سب سے پہلے کلنٹن کے زمانے میں یہ احساس پیدا ہوا. پریزیڈنٹ اوباما نے کچھ میئرز لی کہ چائنا کو کنٹین کیا جائے اور روکا جائے اس کی ترقی کو, لیکن وہ بہت نامینل تھیں, بہت چھوٹی تھیں, اس کا کوئی ایسا ویزیبل نہیں تھی, نظر نہیں آتی تھی, کوئی خاص امپیکٹ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد جب صدر ٹرمپ آئے پہلے دور میں 2016 سے 2020 تک کے دور میں, تو ٹرمپ صاحب نے کھل کے چین کو ٹارگٹ کیا, اسے کورونا کا ذمہ داری پہ ڈالی, پھر اور سینکشن لگائیں, ان پہ تجارتی پابندیاں لگائیں, ٹیکنالوجی ٹرانسفر پہ پابندیاں لگائیں, اور مختلف طریقوں سے چین پہ کو ترقی کو روکنے کی کوششیں شروع کر دی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پھر
بھارت کو انکریج کیا کہ وہ چین کے مقابلے میں کھڑا ہو، بھارت کی بہت زیادہ مدد کی، اسے ٹیکنالوجی دی، اسے اکانومی میں ترقی دی، اس کی ہیلپ کی، اور ہر لحاظ سے پھر بھارت کو کھڑا کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ چین کو قابو کر سکے. اور پھر جب پریزیڈنٹ بائیڈن آئے تو پریزیڈنٹ بائیڈن جو تھے ذرا تھوڑے سے میچور قسم کے سیاستدان تھے. انہوں نے ڈپلومیسی کا اظہار ضرور کیا، لیکن ان کی پالیسیاں چین کے لیے انتہائی نقصان دہ تھی. انہوں نے جو اقدامات کیے وہ چین کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. ان کے زمانے میں چین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا. اب جب دوبارہ صدر ٹرمپ آئے ہیں تو یہ چونکہ کھل کے بولنے والے ہیں، یہ بولتے بھی ہیں، اور انہوں نے بھی بہت سی ایسی میئرز لی ہیں، ایسی پالیسیاں بنائی ہیں. اچھا، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ کی وجہ سے چین کو نقصان ہوا، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن کی وجہ سے. اوکے، سب سے زیادہ بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی آپ نے. ٹرمپ جو ہے وہ کھل کے کہہ دیتے ہیں. جب آپ بائیڈن خاموش پالیسی لے کے سے آپ کو نظر بھی نہیں آتا، پتہ بھی نہیں چلتا، اور آپ کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے. وہ چھپی ہوئی طریقے سے کام ہڈن پالیسی لے کے. اور ٹرمپ جو کھل کے کہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک چوائس ہے کہ آپ پریونٹیو میئر لے سکے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کو کہاں سے وار ہو رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو بچا بھی نہیں. بہت اہم پوائنٹ. اچھا، یہاں یہ بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا کیونکہ جس طرح آپ نے چین کا ذکر کیا، آپ گلوبل ساؤتھ کی اگر ہم بات کریں تو اس خطے کے اندر دنیا کے چند جو ایٹمی ممالک ہیں ان میں سے 4 اس خطے کے اندر پائے جاتے ہیں. جس طرح رشیا کو دیکھ لیں، چائنا، پاکستان اور انڈیا. اگر یہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے تو دنیا میں 2 بلاک، جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا، تو 2 بلاک سب کے سامنے ہیں. ایک طرف ویسٹرن بلاک ہے، دوسری طرف گلوبل ساؤتھ کا یہ بلاک. پاکستان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا کہ یہ پاکستان کو کس طرف جانا چاہیے؟ اور آپ کے خیال میں اگر ایسی سچویشن آتی ہے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان کو دونوں بلاکس میں سے کسی ایک طرف جانا چاہیے، کسی ایک طرف زیادہ جھکاؤ رکھنا چاہیے، تو وہ کون سی سائڈ ہونی چاہیے یا ہوگی آپ کے خیال میں؟ ہماری وزارت خارجہ بہت میچیور ہے، اس میں بہت ذہین لوگ ہیں. ہماری فارن پالیسی بہت ہی مدبرانہ ہے اور بیلنس ہے. ہم نے دونوں بلاکس کے ساتھ نہ برابری کی سطح پہ رکھا ہوا ہے. لیکن یہ ہمیں میری اپنی ذاتی رائے میں یہ بات ہمیں واضح ہے کہ اگر کوئی مشکل وقت آیا تو امریکہ ہمیں ساتھ نہیں دے گا. ماضی کی اگر ہم باتیں یاد کریں تو ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ جب بھی پاکستان پہ مشکل وقت آیا امریکہ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. اس کے مقابلے میں چین نے ہمیشہ ہمارے مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یعنی امریکہ ہمیں مطلب کے لیے یوز کرتا ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے، ملٹری مائٹ ہے. ہم اس کے ساتھ دشمنی نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہمارے تعلقات چین اور روس کے ساتھ استوار ہونے چاہیے، اور یہ ہمارے قابل اعتماد دوست ہیں. مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیں گے. اس کی زندہ مثال پچھلے سال مئی کے مہینے میں جب ہندوستان سے ہمارا جھڑپیں ہوئیں تو اس میں چین نے ہماری بہت زیادہ مدد کی. جبکہ امریکہ نے ہمیشہ ماضی میں ہمیں مشکل وقت میں دھوکہ دیا ہے، لیکن ہم امریکہ سے دشمنی بھی نہیں چاہتے ہیں. نہ ہماری یہ اوقات ہے کہ ہم امریکہ سے جنگ کریں. ایگزیکٹلی، ہمیں بیلنس کرنا چاہیے. یہاں سوال بھی میرا یہی ہے کہ کیونکہ ایک طرف پاک چین دوستی، سب کو پتہ ہے پاک چین دوستی ہماری ہمالیہ سے بلند سمندر سے گہری دوستی ہے، بہت اچھی دوستی ہے ہماری. اور جس طرح آپ نے بتایا بھی کہ ہمارے لیے قابل اعتماد دوست اگر کوئی ہے تو وہ چین ہے. دوسری طرف ہمارے جو تعلقات اس ٹائم پہ کرنٹلی اگر آپ دیکھیں، گورنمنٹ کی پالیسیوں کو بھی دیکھیں تو ہمیں تھوڑا جھکاؤ امریکہ کی طرف زیادہ نظر آتا ہے، امریکہ کے ساتھ جو کہ ہمارے اچھے تعلقات قائم ہو چکے ہیں. چائنا اور امریکہ کا آپس کا کلیش اور پاکستان کے ان دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اس کے درمیان توازن رکھنا کتنا مشکل ہے، کتنا چیلنجنگ ہے، اور پاکستان کو اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا لوں. امریکہ کے ساتھ ہمارے کوئی گزشتہ 70-80 سال سے تعلقات ہیں. لیکن یہ تعلقات کبھی اچھے ہوتے ہیں، کبھی خراب ہو جاتے ہیں. پاکستان امریکہ کا بہت کلوز الائی ہونے کے باوجود، نان نیٹو کلوز الائی ہونے کے باوجود، وار آن ٹیرر میں اس کا کلوز الائی ہونے کے باوجود، افغانستان میں رشیا کے خلاف ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ ہونے کے باوجود سب سے زیادہ سینکشن پاکستان پہ لگی ہے. تو ہمارے امریکہ کے تعلقات اپ ڈاؤن ایک زندگی کا حصہ ہے. اس وقت میرے خیال میں ایک اپارچونٹی ہے ہمارے لیے کہ ٹرمپ اور مودی کی ہارمونی نہیں ہے.
مودی صاحب نے ٹرمپ کے پہلے دور حکومت میں 2016 سے 2020 تک ٹرمپ کے ساتھ بہت زیادہ دوستی بڑھائی اور بہت زیادہ فائدہ اٹھایا. ڈیفنس ایگریمنٹ کیے, ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی, اور بھی ٹریڈ کنسیشن لیے, اکنامک ایڈ لی, ہر طریقے سے ٹرمپ سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائے. جب بائیڈن آ گیا حکومت میں تو مودی صاحب نے پلٹا بدلا اور فوراً بائیڈن کی گود میں بیٹھ گئے اور بائیڈن کے ساتھ پینگیں بڑھانی شروع کر دی. جب 2024 میں الیکشن ہوئے تو انڈیا نے, بھارت نے یہ محسوس کیا کہ بائیڈن جیت جائیں گے, ٹرمپ ہار جائیں گے. اس لیے انہوں نے کھل کے بائیڈن کی سپورٹ کی اور ٹرمپ اس بات پہ بہت ناراض تھا. تو اصل ان دونوں کی جو ابھی دوری ہے انڈیا اور امریکہ کی, اس کی اصل وجہ یہ ہے. فارچونیٹلی ٹرمپ جیت گئے تو اب ٹرمپ جو ہے مودی کو پسند نہیں کرتے. چونکہ مودی کو پسند نہیں کرتے تو اسے سبق سکھانے کے لیے وہ پاکستان کو پسند کرتے ہیں اور انہیں بارہا پاکستان کی تعریفیں کی ہیں, پاکستان کے آرمی چیف کی تعریفیں کی ہیں, کمانڈر ان چیف کی تعریفیں کی ہیں, پاکستان کے پرائم منسٹر کی تعریفیں کی ہیں, تو پاکستان کی بہت زیادہ تعریفیں کی ہیں. میرے خیال میں اس میں حب علی کم تھا, بغض معاویہ زیادہ تھا. یہ بات آپ نے بہت اہم کی ہے. انڈیا کو سبق سکھانے کے لیے پاکستان کے ساتھ بہت قریب ہوئے. تو پاکستان کے لیے ایک اپارچونٹی ہے کہ اگر ہم امریکہ سے تعلقات امپروو کر سکتے ہیں, بہتر کر سکتے ہیں, کچھ گین کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے. میں اس بات کے بالکل خلاف نہیں ہوں کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں تو نہیں ہونے چاہیے. لیکن ہمیں باٹم لائن پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارے جو قابل اعتماد دوست ہیں وہ چائنا ہے. ہم اس کی کاسٹ پہ امریکہ سے تعلقات نہ بڑھائیں. باقی جتنا ممکن ہے امریکہ کے قریب جائیں, امریکہ سے سارے کنسیشن لیں, جو پاکستان پہ پابندیاں لگائی گئی ہیں انہیں ہٹوائی جائیں. مثلا ویزا کی پابندیاں لگائیں گے پاکستان پہ, میں اپنی حکومت سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ کام کریں اور زیادہ سے زیادہ مراعات لیں. اس وقت موقع ہے ہمارے پاس نا. بہت اہم بات ہے. جب صدر ٹرمپ خود پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم امریکہ سے جتنا گین کر سکیں ضرور کریں. پہلے نمبر پہ میں چاہوں گا کہ ویزا پابندیاں ختم کروائیں, پھر امریکہ کے یونیورسٹی میں پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے تعلیم کے مواقع بڑھائیں, تجارت کے مواقع بڑھائیں, اسکالرشپ بڑھائیں, اور اس کے علاوہ امریکہ کی انویسٹمنٹ کو پاکستان لے کر آئیں. جتنی بھی ممکن ہے ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو, جو ممکن ہے ہماری حکومت اس پہ فوکس کرے اور میکسیمم گین کرے. اور جو پیچھے پینڈنگ جو معاہدے تھے, ہمارے پینڈنگ چیزیں ہیں, ان کو بھی ریلیز کروانے کی کوشش ہونی چاہیے. کوئی پتہ نہیں ہے کل کو اگلے 4 سال میں کوئی اور صدر آ جاتا ہے, وہ اینٹی پاکستان آ جاتا ہے, تو یہ موقع کو ہم ضائع نہ ہونے دیں. اور اس قسم کے معاہدے کروائیں کہ جسے پھر ریورس نہ کر سکیں, کینسل نہ کر سکیں. یہ میری حکومت سے درخواست ہے. بہت اہم بات ہے, اور یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ہمیں اس ٹائم پہ جو اچھے تعلقات ہیں ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے, نہ کہ جب حالات خراب ہوں گے تو اس ٹائم پہ ہمیں ان چیزوں کی طرف پھر بعد میں ہمیں شرمندگی بھی ہوگی اور بعد میں ہم افسوس کرتے پھریں گے. سر, یہاں میں یہ آپ سے خاص طور پر جاننا چاہوں گا کیونکہ سی پیک کا جو ذکر ہے, آپ نے اس کو بڑا کلوزلی مانیٹر کیا, آپ نے دیکھا سی پیک کا پاکستان میں جس ٹائم پہ لانچ ہوا تو بہت زیادہ ہائپ تھی, اور پاکستان کے اندر سی پیک کو ایک گیم چینجر پروجیکٹ کے طور پر لیا گیا, اور نو ڈاؤٹ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. لیکن اس ٹائم پہ کرنٹلی جو ہم دیکھ رہے ہیں سی پیک کی سچویشن, تو ہمیں اس طرح کوئی ایکٹیولی کام نظر نہیں آ رہا جیسے کہ پہلے شروع میں تھا. ایک تو اس کی وجہ بتائیے گا کہ سی پیک کا ابھی سٹیٹس کیا ہے, اور دوسرا کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سی پیک میں پاکستان کا فائدہ کم اور چائنا کا فائدہ زیادہ تھا, اور چائنا نے اپنے فائدے کے لیے جو چیزیں گین کرنی تھی یا جو انہوں نے اپنے پروجیکٹ تھے جو پہلے انہوں نے بنوانے تھے وہ انہوں نے بنوا لیے تاکہ ان کا اپنا فائدہ ہو, ان کو روڈ کی ایکسیس مل جائے, کمیونیکیشن ان کی ہو جائے. وہ ہو چکا ہے, تو اب سی پیک کے کام رک چکا ہے. کیا یہ تاثر درست ہے؟ پہلے تو ہمیں سی پیک کو سمجھنے کی ضرورت ہے. چین کے اپنے ایک ڈائنامکس ہیں. چین نے ایک انیشیٹو لانچ کیا ہے جسے کہتے ہیں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ چین اپنے دوست ممالک, ہمسائے ممالک اور قریبی ممالک کے ساتھ تعاون کر کے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرے گا, کنیکٹیوٹی بڑھائے گا, تجارت کو فروغ دے گا. چین یہ چاہتا ہے کہ چین اکیلا ترقی نہ کرے بلکہ اس کے سارے دوست اس کے ساتھ مل کے اکٹھے ترقی کرے. یہ ایک چینی زبان میں محاورہ ہے کہ جب سمندر میں لہر آتی ہے
تو چھوٹا جہاز بھی اوپر جاتا ہے اور بڑا جہاز بھی اوپر اٹھتا ہے. تو چین کے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر چین ترقی کرتا ہے تو چین کے سارے دوست اس کے ساتھ برابر ترقی کریں. یہ چین کا ایک بنیادی مقصد تھا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو لانچ کرنے کا. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں 6 کوریڈور تھے. ایک کوریڈور تھا رشیا کے ساتھ, ایک تھا منگولیا اور اس طرف کا تھا, ایک تھا برما بنگلہ دیش والا, ایک تھا یورپ کے ساتھ, ایک تھا سینٹرل ایشیا کے ساتھ. تو 6 کوریڈور تھے, جن میں سے ایک کوریڈور تھا وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور تھا. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو ہے یہ سب سے آسان تھا, سب سے سمپل تھا, سب سے شارٹ تھا. کیونکہ باقی جو جتنے بھی کوریڈور تھے اس میں کئی ممالک شامل تھے ان کے بارڈر. جتنے زیادہ ممالک ہوں گے اتنی زیادہ کمپلیکیشن ہوں گی. جتنا بڑا لمبا کوریڈور ہوگا اتنے زیادہ اس میں چیلنجز اور مسائل آئیں گے. چین اور پاکستان کا اکنامک کوریڈور یہ 3000 کلومیٹر سمجھ لے ہیں. تو سب سے چھوٹا تھا, کرنا آسان تھا, اور دونوں ممالک کے تعلقات بھی بہت مثالی تھے, اس لیے یہ سب سے آسان تھا. تو چینی حکومت نے سی پیک کو ایک فلیگ شپ پروجیکٹ کے طور پہ لانچ کیا. اور چینی حکومت نے اسے بہت خلوص کے ساتھ اور بہت جلدی اور بہت رفتار کے ساتھ اسے شروع کیا. اس کے برعکس پاکستان میں نہ تو ہمارے پاس یہ کیپیسٹی تھی, نہ ہمارے پاس یہ ویژن تھا, نہ ہمارے پاس یہ سوچ تھی, نہ ہمارے پاس ریسورسز تھے. ہماری حکومت کے پاس اچانک اتنی بڑی انویسٹمنٹ آ گئی, ہم اسے ڈائجسٹ بھی نہیں کر پا رہے تھے. ہمارے پاس نہ تو کوئی ایسی پراپر پلاننگ تھی, نہ ہمارے پاس کوئی اتنی زیادہ اسٹرانگ ول بھی نہیں تھی, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو چائنا جو سمجھتا تھا اس نے کیا. بعد میں ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس نے اسے اپنے پولیٹیکل عزائم کے لیے استعمال کرنا شروع کیا, اور ہر ایم این اے یا منسٹر نے یہ کہا کہ میرے گاؤں سے سی پیک گزرنا چاہیے, میری زمینوں کو فائدہ ہونا چاہیے. تو ہم لوگوں نے اسے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی. چین نے ہمیں شروع میں بہت کھل کے کہا تھا, جو چین کی اپنی پالیسی ہے, سر جھکا کے محنت کرتے رہو اور کسی کو بتاؤ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جب چاند نکلے گا تو انگلیوں سے نہیں چھپایا جائے گا. تو جب سی پیک کمپلیٹ ہو جائے گا, پاکستان ایک سٹیج تک پہنچ جائے گا, تو سب کو جب خود آ کے دیکھیں گے تو وہ کہیں گے پاکستان اتنی ترقی کر لی ہے. تو اس وقت جو دوست ممالک ہوں گے وہ خوش ہوں گے, رشک کریں گے. جو دشمن ممالک ہوں گے وہ دل میں تو کوسیں گے لیکن ہمارا بگاڑ نہیں سکیں گے. ہم نے غلطی یہ کی کہ ہم نے اسے پولیٹیکل سلوگن بنا دیا. ہم نے اسے بار بار یہ کہا کہ یہ ہمارا گیم چینجر ہے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, پاکستان یہ ہو جائے گا, پاکستان وہ ہو جائے گا. ہم نے وقت سے پہلے اس چیز کو ایک ہوا بنا کھڑا کیا, ڈنڈورا پیٹنا شروع کیا. اس سے کیا ہوا, ہمارے بہت سے قریبی دوست ممالک بھی ہم سے نالاں ہو گئے. دبئی یہ سمجھتا ہے کہ اگر گوادر ڈیولپ ہوتا ہے تو دبئی کی اہمیت کم ہو جائے گی. ایران یہ سمجھتا ہے کہ اگر سی پیک بن گیا, گوادر بن گیا, تو اس کی چابہار کی اہمیت ختم ہو جائے گی. اسی طریقے سے بہت سے اور ممالک, سنگاپور یہ سمجھتا ہے کہ اس کی پورٹ کی ویلیو کم ہو جائے گی, ہماری بڑھ جائے گی. اسی طریقے سے جو ہمارے دشمن ممالک, یہ ہمارے دوست ممالک ہیں, جو دشمن ممالک ہیں خاص کر انڈیا, وہ تو پہلے دن سے یہ سمجھتا تھا کہ اگر سی پیک بنتا ہے اور پاکستان ترقی کرتا ہے تو اس کو تو یہ برداشت نہیں ہے. تو ہم نے دوستوں کو بھی ناراض کیا اور دشمن کو بھی الرٹ کر دیا, موقع دے دیا کہ وہ ہمارے اس کے خلاف کام کرے. ظاہری بات ہے دشمنوں نے بھی سی پیک کو سیبوٹاج کیا, دوستوں نے بھی سیبوٹاج کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. پھر یہ ہوا کہ سی پیک کا جو پہلا فیز تھا وہ الحمدللہ بڑا سموتھ رہا. سیکنڈ فیز میں مزاحمتیں بڑھتی گئیں. اس میں کچھ قصور ہمارا اپنا بھی تھا, کچھ قصور جو ہے ہمارے ہمسایوں کا بھی تھا سیبوٹاج کرنے میں. اور ظاہری بات ہے چینی جو لوگ ہیں ان کی اگر جان کو, مال کو تحفظ نہیں ملے گا تو وہ کیسے انویسٹ کریں گے. بہت اہم بات. جو انویسٹر ہے اسے پیسے سے زیادہ اپنی جان عزیز ہوتی ہے. ہر انسان کو پہلے جان عزیز ہے, اس کے بعد اسے پیسہ عزیز ہے. تو ظاہری بات ہے یہ ہماری اس میں اپنا بھی کوئی تھوڑا بہت قصور ضرور ہوگا. اگر دشمنوں نے اس کی سازشیں ہیں تو ہمیں اپنے
مسائل کو خود حل کرنا. ہمیں اپنے اندرونی معاملات کے اوپر تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہت اہم پوائنٹ ہے سر. یہاں کیونکہ آپ نے غربت کا ذکر کیا اور جس طرح آپ نے بتایا کہ 1980 میں جب آپ چین گئے تو وہاں غربت آپ نے دیکھی اور پاکستان کے حالات چین سے بہتر تھے, لیکن اب ہم دیکھتے ہیں تو ٹوٹلی اپوزٹ ہے کہ اب ہم بہت پیچھے رہ چکے ہیں. چائنا بہت ترقی کر چکا ہے. چین نے مختصر وقت میں جو غربت کا خاتمہ کیا, پاکستان اس جو پلان جو پروگرام چین نے لانچ کیا اور چین نے جس طرح غربت کا خاتمہ کیا, پاکستان اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور ابھی تک ہم نے اس کا فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ پہلے میں یہ بتا دوں کہ میں یورپ گیا, کئی دفعہ جاتا رہتا ہوں باہر کے بہت سے ملکوں میں. صحیح ہے. خاص کر یورپ کے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں, جرمنی, فرانس, نیدرلینڈ, اٹلی, آسٹریا, یہ جو اچھے ملک سمجھے جاتے ہیں, ہاں جی, اور یہ سارے ڈیولپ کنٹریز ہیں, وہاں پہ جو معیار زندگی ہے چین سے نیچے ہے. اوکے. چین کا معیار زندگی اس وقت دنیا میں نمبر 1 پہ ہے. اوکے. چین کے لوگ اچھا کھانا کھاتے ہیں, یورپ اور امریکہ سے بہتر کھانا کھاتے ہیں, کپڑے ان سے بہتر پہنتے ہیں. چین میں ہر کوئی برانڈڈ کپڑے پہنتا ہے. رہائش چین میں امریکہ اور یورپ سے بہتر ہے. انفراسٹرکچر چین کا ان ملکوں سے بہتر ہے. جرمنی میں گیا, جگہ جگہ کھڈے تھے, سوائے چند ایک ہائی ویز کے سڑکیں بہت ٹوٹی پھوٹی ہیں. ریلوے جو ہے ان کی یورپ کی بہت بیکورڈ ہے چین کی نسبت. اوکے. لائف سٹائل ان کا پیچھے رہ گیا, چین کا بہت چین آگے نکل گیا ہے. تو چین نے غربت کیسے ختم کی وہ میں آپ کو بتا آپ نے ڈیٹیل میں بتایا. محنت اور صرف محنت. اب یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اس کے لیے کیا سبق ہے. چین پاکستان کی ہر صورت میں مدد کرنے کو تیار ہے, لیکن مدد کرنے کا مطلب یہ ہے وہ ہمیں رستہ بتائے گا, کسی جگہ انگلی پہ پکڑ کے ہمیں چلائے گا. لیکن اگر ہم لوگ یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ سب کچھ چین نے کرنا ہے, ہم نے کچھ نہیں کرنا, تو پھر یہ ممکن نہیں ہے. بہت اہم. چین سے جو ہمیں سیکھنے کی جو چیز ہے وہ یہ ہے محنت اور مستقل محنت. ہماری حکومت کو بھی جو سیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے ساتھ مخلص ہوں, ملک کے ساتھ جو پالیسیز ہیں وہ ایسی بنائے جائیں جو پرو پاکستان ہوں اور عوام دوست ہوں. عوام کے بغیر حکومت کچھ بھی نہیں ہے. عام آدمی کا فائدہ ہونا چاہیے. عام آدمی کو کیا چاہیے؟ تحفظ چاہیے, اس کے جان مال کا تحفظ چاہیے, اسے انصاف چاہیے اور جلدی انصاف چاہیے. بہت اہم بات آپ نے ذکر کی. بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں, ہیلتھ کیئر, ایجوکیشن اور رہائش, یہ چاہیے. حکومت ان چیزوں کی ذمہ داری لے یا کم از کم ان چیزوں میں فیسیلیٹیٹ کرے. تو میرا خیال میں ہمارے لوگ زیادہ محنتی ہیں, ہمارے لوگ زیادہ جفاکش ہیں, ہمارے لوگ زیادہ وفادار ہیں, ہماری عوام بہت کچھ کرنے کو تیار ہے, جذبہ بھی بہت زیادہ ہے. ڈائریکشن کی کمی ہے. ڈائریکشن اور لیڈرشپ ہو تو ہم بھی بہت جلدی ترقی کر سکتے ہیں. بہت اہم پوائنٹ. جی. اور ساتھ میں یہاں یہ بھی جاننا چاہوں گا, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ چین کا کمپیریزن یورپ سے کیا جائے تو ٹیکنالوجی میں بھی چین بہت آگے نکل چکا ہے. پاکستان چین سے ٹیکنالوجی میں کس طرح مدد لے سکتا ہے؟ اور آج تک ہمارے اتنے اچھے تعلقات ہونے کے باوجود, اتنی قربت ہونے کے باوجود, بارڈر کا ایکسیس ہونے کے باوجود ہم ٹیکنالوجی میں چین سے فائدہ کیوں نہیں لے سکے؟ میں پاکستان ایمبیسی بیجنگ میں کاؤنسلر تھا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا. 6 سال میرا ٹینور تھا. میں نے اپنے اپنے ٹینور میں اپنے پوسٹنگ کے دوران ہر سال 200 PhD اسکالرشپ جنریٹ کرتا تھا. یعنی کہ پاکستان سے 200 بچوں کو چین بلاتا تھا اسکالرشپ پہ PhD کرنے کے لیے. اور تقریباً 400 لوگوں کو بلاتا تھا چین, کانفرنس, ورکشاپ, سیمینار اور اسٹڈی وزٹ پہ, سروے پہ بلایا کرتا تھا. تو ہمارا یہ مقصد تھا کہ پاکستان کے لوگ چین جائیں اور ٹیکنالوجی کو ایکسیس کریں, اسے سیکھیں اور اسے اپنانے کی کوشش کریں. تو ابھی تک یہ ہے کہ پاکستان کا چین کے ساتھ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت گہرا رابطہ ہے. میرے خیال میں مثالی طور پہ ہمارا جو چین کے ساتھ جو تعاون ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے وہ زیادہ تر ڈیفنس انڈسٹری کے ساتھ زیادہ تعلق ہے اس کا. اور وہ اس میں ہم لوگ بہت کامیاب ہیں. ہم بہت اچھی ٹیکنالوجی, لیٹسٹ ٹیکنالوجی چین سے ہم نے حاصل کر لی ہے. جہاں کمی ہے وہ یہ ہے کہ سویلین پرپز کے لیے جو ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے اس میں ہم نے اپنے لوگوں کو چین بھیجا, اور چین ابھی موجودہ حکومت نے 1000 کے قریب ایگریکلچر کے لوگوں کو چین شارٹ ٹریننگ کے لیے بھیجا کہ وہاں سے ایگریکلچر کی ٹیکنالوجی حاصل کریں.
ابھی AI میں ہم ٹیکنالوجی کی تربیت کے لیے اپنے لوگوں کو چین بھیج رہے ہیں. اوکے اب یہ ہے کہ تربیت بھی مل جائے گی, ٹریننگ بھی مل جائے گی, نو ہاؤ مل جائے گا. اوکے اب یہ پاکستان کی حکومت کی اپنی انٹرنل ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو پراپر طریقے سے استعمال کی جائے, یوٹیلائز کیا جائے, ایکسپلائٹ کیا جائے, انہیں ایک انیبلنگ انوائرمنٹ دیں کہ جو کچھ وہ چین سے سیکھ کے آئیں پاکستان میں اسے اپلائی کر سکیں. بہت اہم پوائنٹ ہے. لیکن یہاں میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب آپ چین کا ذکر کرتے ہیں, وہاں پہ ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ, مشینری اور ہر چیز کا ایکسیس ہونا, اگر وہی وہاں پہ ٹریننگ لے کے پاکستان میں آئیں گے, پاکستان میں وہ چیز ان کو مہیا نہیں ہوگی, انٹرنیٹ اس طرح مہیا نہیں ہوگا, جو مشینری ہے وہ اویلیبل نہیں ہوگی, AI کا وہ ایکسیس نہیں ہوگا, تو وہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جو ٹریننگ ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے جب تک وہ مشینری اور وہ ایڈوانسمنٹ بھی پاکستان میں نہیں آتی؟ دیکھیں, یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے نا کہ انہیں ایک انیبلنگ انوائرمنٹ دیں, انہیں ان کی ایکسپرٹیز کو یوٹیلائز کرنے کی ایک مواقع دیں, انہیں ایک گراؤنڈ دیں نا کہ جہاں وہ اپنی ایکسپرٹیز جو سیکھ کے ہیں اسے استعمال کر سکیں. یہ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ پلاننگ کریں نا. حکومت کی پرائورٹیز ہونی چاہیے کہ ٹیکنالوجی کو پروموٹ کریں اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں, انکریج کریں, انسینٹیو دیں کہ جو سیکھ کے آئیں وہ استعمال کریں. اور اس میں ہر انڈیویجول کا اپنا ذاتی فائدہ ہونا ضروری ہے. اسے انسینٹیو نہیں ملے گا تو کیوں وہ محنت کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ حکومت کا فائدہ بھی ہوگا, ملک کا بھی فائدہ ہوگا. تو میرے خیال میں ہماری پلاننگ میں تھوڑی سی گنجائش ہے امپروومنٹ کی. ہمیں اپنی پالیسیوں اور پلاننگ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. always there is a space for improvement. اوکے, یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا جس طرح آپ نے بیوروکریسی کا ذکر کیا, اور بیوروکریسی کے ساتھ جو ہمارا ریاستی ڈھانچہ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو آپ چائنا کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہمارے بہت سارے پرابلم جو ہوتے ہیں ان کی بڑی وجہ ہمارا بیوروکریٹک سسٹم جو ہے اس کی خرابیاں اور اس میں جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل رہتے ہیں. ہم نے چائنا سے اس حوالے سے کوئی سیکھنے کی کوشش کی ہے, یا ہم نے کوئی ایسی چیز جو آپ خاص طور پر چاہیں کہ جو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وہ اگر ہم یہاں امپلیمنٹ کریں تو پاکستان میں بہت سارے ہمارے مسئلے ختم ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال میں چین میں جو اچھی بات میں نے دیکھی, جو محسوس کی, میرا کوئی 46 ایئرس کا چائنا کا ایکسپیرینس ہے. تو میں فریکوینٹ چائنا جاتا ہوں, وہاں کا پڑھا ہوا ہوں, وہاں میں نے ایز اے ڈپلومیٹ سرو کیا. ابھی بھی میں تقریباً سال میں 10 دفعہ چین جاتا ہوں. میرا چین کی یونیورسٹی میں بہت زیادہ تعلق واسطہ ہے, میں وہاں وزٹنگ فیکلٹی ہوں اور میرا بہت ان سے کلوز انٹریکشن رہتا ہے. چین میں ایک تو میرٹ کو فالو کیا جاتا ہے. پاکستان میں ابھی تک میرٹ پلس نیپوٹزم. ہم نیپوٹزم کو بالکل ختم کر دیں. اگر آپ کا بیٹا, آپ مل کے مالک ہیں اور آپ کا بیٹا اس قابل نہیں ہے تو اسے مل اپنی فیکٹری کا MD نہ بنائے, اسے کہے بیٹا آپ گھر بیٹھے رہو, جو پروفٹ میں سے شیئر آئے گا وہ تم لے لینا, لیکن MD جو ہے آپ مارکیٹ سے میرٹ پہ لیں. ہم جب نالائق بندے کو, بچے کو فیکٹری کا انچارج دے دیتے ہیں یا اپنے بزنس کا انچارج بنا دیتے ہیں تو ہمارے بزنس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. حکومت کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ جتنی بھی وزارتیں ہیں, جتنے بھی ادارے ہیں, جتنے بھی کی پوزیشنز ہیں وہ میرٹ پہ رکھیں. اگر اپنے لوگوں کو نوازنا بھی ہے ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں. سیاستدانوں کی بھی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں, لیکن انہیں کوئی معاشی فائدہ دے دیں, فائنینشیل انسینٹیو دے دیں, لیکن انہیں آپریشنل اور پالیسی میکنگ میں ان کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. بہت اہم بات آپ نے کی ہے, اور اگر ہم میرٹ کے اوپر چلیں تو بہت ساری چیزیں آٹومیٹکلی ٹھیک ہو سکتی ہیں. سر بہت آپ نے زبردست اور ڈیٹیل سے تمام سوالوں کے جواب دیے. اب ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. جیسے پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہمارے پروگرام میں 5 سیگمنٹ ہوتے ہیں. پہلا سیگمنٹ لمبا ہوتا ہے, سوال و جواب, آپ نے بہت ڈیٹیل میں ان کا آنسر کیا. اب چھوٹے چھوٹے ہوں گے, تھوڑا سا مزید آپ کا ٹائم ہم لیں گے. دوسرا سیگمنٹ ہے, اس کا نام ہے بس ایک لفظ. تو آپ نے اس سیگمنٹ کے نام کے مطابق ایک ہی لفظ میں جواب دینا ہے. آپ کے سامنے میں کچھ نام لوں گا, کچھ الفاظ کہوں گا, تو آپ کے مائنڈ میں جو بھی اس کے حوالے سے آئے گا آپ نے اس کا جواب دینا ہے. تو چین کا ذکر ہو رہا ہے, تو چین کا نام آتے ہی آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے؟ دوست. اور جو گلوبل ساؤتھ کنٹریز ہیں ان کے حوالے سے آپ کا کیا مائنڈ میں کیا آتا ہے؟ مستقبل, فیوچر, مستقبل. چین کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو جب آپ دیکھتے ہیں اور پاکستان کی ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے؟ تھوڑی سی مایوسی ہوتی ہے. مایوسی ہوتی ہے آپ کو. پاکستان کی خارجہ پالیسی بیلنسڈ ہے, آپ مطمئن ہیں؟ اوکے. ہماری سفارتکاری ٹھیک ہے, اس سے بھی آپ مطمئن ہیں.
اب ہم چلتے ہیں اسی سیگمنٹ میں. ہمارا ایک ریپڈ فائر کا سیکشن ہوتا ہے, ہاں یا نا میں یس اور نو میں آپ نے اس کے جواب دینے ہیں. تو دیکھتے ہیں آج آپ کے سامنے کیا آتا ہے. سب سے پہلے ہے جی, دنیا واقعی ملٹی پولر ہو چکی ہے. بالکل. اوکے. مغربی نظام زوال کا شکار ہے. بالکل. اوکے. چین پاکستان کا سب سے قابل اعتماد شراکت دار ہے. یقیناً. اوکے. پہلے بھی آپ اس کا بتا چکے ہیں. اوکے. سی پیک پاکستان کے لیے گیم چینجر بن سکتا ہے. یقیناً. بن سکتا کیا ہے بلکہ ہے, ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں. پاکستان کو غیر جانبدار خارجہ پالیسی کی ضرورت ہے. یقیناً. اوکے. اگلا سیگمنٹ ہے قسمت آپ کی. میں یہاں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم آپ کی قسمت کے بارے میں نہیں جانتے. اس سے پہلے کہ کوئی میرے اوپر فتویٰ لگائے تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ قسمت, ہم آپ کی قسمت نہیں جانتے, لیکن یہ کنڈیشن ہوتی ہے, تو ہم کنڈیشنل ایک سچویشن رکھی ہوئی ہے. اس سچویشن میں اب آپ کے پاس جو خارجہ پالیسی ہے اس کا مکمل اختیار اب آپ کو مل چکا ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ وزیر خارجہ بن چکے ہیں. اب خارجہ معاذ آپ کے پاس ہے. تو سب سے پہلے ابھی پاکستان کی کرنٹ سچویشن دیکھتے ہوئے اور فیوچر کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلا سٹیپ جو آپ لیں گے وزارت خارجہ میں, وہ کیا لیں گے؟ ہم ویسٹ کو اور گلوبل ساؤتھ کو بیلنس طریقے سے لے کے چلیں گے. اوکے. تمام ملکوں سے دوستی رکھیں گے. تمام ملکوں کے ساتھ دوستی کے ساتھ چلیں گے. دشمنوں کے ساتھ بھی تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. اوکے. یعنی آپ انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کرنے کی. یقینی بات ہے. ہم آپ کو لگتا ہے کہ مودی کے ہوتے ہوئے پاکستان بہتر تعلقات بنا سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ؟ ڈپلومیٹ ول نیور سرنڈر. اوکے. کوشش تو پہلے بھی پاکستان نے بہت کی ہے. ہم کرتے رہیں گے. وی ول نیور سرنڈر. اوکے. ابھی بھی کر رہے ہیں. ہوپ فار دی بیسٹ. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کوشش رائے گاہ جائے گی, لیکن مودی کے جو پاسٹ ہے اس سے تو ایڈورس سیناریو کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے, لیکن پہل نہیں کرنی چاہیے. بہت اہم بات ہے. اور اگر ہمارے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں تو اس سے یقیناً پاکستان کا فائدہ ہوگا. سر, پاکستان کے نوجوانوں کو چین کے ساتھ جوڑنا, جس طرح آپ نے پہلے ذکر بھی کیا, ٹیکنالوجی اور تمام جو میدان ہیں ان میں جوڑنے کے لیے سب سے زیادہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں کس شعبے میں, کون سا ایسا شعبہ ہے جس کے اوپر زیادہ توجہ دینے کی؟ تعلیم. اس وقت 32,000 پاکستانی اسٹوڈنٹ چین میں زیر تعلیم ہیں. یہ بچے جو ہیں چین کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. اوکے. یہ ان کی لینگویج سمجھتے ہیں, ان کے کلچر سمجھتے ہیں, ان کی ٹریڈیشن کو سمجھتے ہیں, ان کے دل کی دھڑکن کو سمجھتے ہیں. اوکے. یہ ہمارے لیے سب سے اچھا سرمایہ ہے. یہ جب واپس آئیں تو انہیں ہم اچھی پوزیشن پہ لگائیں, ان کو اچھے انوائرمنٹ دیں اور ان کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کریں. اوکے. انفارچونیٹلی ابھی تک ایسا نہیں ہوا. بہت اہم ڈسکشن آپ نے کی کہ ہمیں ایجوکیشن کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ 32,000 جو آپ نے ذکر کیا ہم اس کو مزید بڑھا سکتے ہیں. بالکل. سر, اگلا سیگمنٹ ہے ٹروتھ اینڈ ڈیئر. 4 سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے. اس میں پہلے جیسے آپ نے سچ کہا, اسی طرح ہم مزید آپ سے سچ جاننے کی کوشش کریں گے. تو اس میں یہ ہے کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں خارجہ پالیسی شخصیت کے گرد گھومتی ہے؟ یہ کسی حد تک ہم شخصیت پرست ہیں, چاہے وہ پیر صاحب ہوں, چاہے ہمارے وزیر ہوں, چاہے ہمارے کوئی پولیٹیکل لیڈر ہوں. ہم زیادہ شخصیات پرست ہیں. ہم قانون اور انسٹیٹیوشن کو کم اہمیت دیتے ہیں, شخصیت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اس کے برعکس ہم چاہتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن اسٹرینگتھن ہو, قانون کی بالادستی ہو, لوگ آتے جاتے رہیں. اوکے. بہت اہم بات ہے کہ لوگوں کے گرد گھومنے کے بجائے ہمیں اپنے انسٹیٹیوٹ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اچھا سر, اس کے ساتھ یہ جو پہلے بھی میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ لوگوں کا یہ ایک تاثر ہے کہ چین پاکستان کو اپنے مقصد کے لیے یوز کر رہا ہے, اور جس طرح آپ نے کہا کہ چین کی اپنی ایک پالیسی ہے, وہ خاموشی سے چلتا رہتا ہے, اور جس ٹائم پہ وہ سپر پاور بن جائے گا یا ڈکلیئر کر دے گا خود کو, تو اس ٹائم پہ پھر وہ ایگریسو پالیسی اور ایگریسو اپروچ کے ساتھ جائے گا. تو اسی پرپس کے تحت وہ پاکستان کو استعمال کر رہا ہے. کیا یہ تاثر یا اس طرح کی بات کہنا درست ہے؟ چین کی ایک ڈکلیئر پالیسی ہے ون ون پالیسی. کچھ فائدہ آپ کو, کچھ فائدہ مجھے ہو. کسی جگہ پہ اگر یہ ریشو
50-50 نہیں ہے تو 49-51 بھی ہو سکتی ہے, کس جگہ اس کے ریورس بھی ہو سکتی ہے. لیکن ظاہر بات ہے کیس ٹو کیس ویری کر سکتا ہے, لیکن چین کی جو ڈکلیئرڈ پالیسی ہے ون ون پالیسی ہے. اور یہ تو میرے خیال میں ایک ہر ملک کی جو کہ اپنے ملک کے بارے میں مخلص ہوتے ہیں ایسی ہونی چاہیے کہ اپنے ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے. تو اس سے یہ تاثر تو نہیں جانا چاہیے کہ چین اپنے مطلب ایسا نہیں ہے. بالکل درست یا ہے. کم از کم میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ چین پاکستان کو استعمال کر کے ٹھڈا نہیں مار دے گا. اوکے, ٹیشو پیپر کی طرح استعمال نہیں کرے گا, بلکہ وہ قابل اعتماد ہے. قابل اعتماد ہو. صحیح. سر اسی پارٹ میں ہمارے پاس ڈیئر ہے جو آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے, یا آپ کے پاس میں جس طرح کیونکہ آپ ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں حکومتی سطح پر, بہت ساری ایسی میٹنگز ہیں جن میں آپ رہے ہیں, کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی چیز جو کہ آپ نے وہاں دیکھی ہو کسی منسٹر کے سامنے یا منسٹری میں یا پھر حکومتی نمائندے کے سامنے, اور آپ کا دل دکھا ہو یا آپ کو لگا ہو کہ یار پاکستان کے لیے ایسا بھی ہوتا ہے یا ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ ملک کے مفاد کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, کبھی کچھ ایسا سین آپ نے دیکھا جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ ہمیں ایسے بہت سے واقعات ہیں لیکن میں شیئر نہیں کرنا چاہوں گا, کسی کی دل آزوری نہ ہو. نام لیے بغیر آپ نام لیے بغیر بھی میں نہیں لینا چاہوں گا, لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ بہت سے ایسے چیزیں ہیں جو وہ شخصیت کو اہمیت دیتے ہیں, اپنے ذاتی مفاد کو انہوں نے زیادہ ترجیح دی ہے قومی مفاد کی نسبت. قومی مفاد کو کم دی ہے, ترجیح نہیں دیتے. بالکل. لاسٹ سیگمنٹ ہے سر, مفت مشورے. پہلے بھی سوالوں میں آپ نے بہت اچھے مشورے دیے ہیں. آخر میں اس سیگمنٹ کے دوران آپ حکومت کے لیے کیا مشورہ دینا چاہیں گے, حکومت کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے ہماری جن زی جو ہے بہت میچور ہے, ان کی اپنی سوچ ہے, ہم ان کی سوچ کو پازیٹیو استعمال کریں, ان کی انرجی کو پازیٹیولی استعمال کریں, ہم ان کے خواہشات کے خلاف نہ جائیں ورنہ ہمیں نقصان زیادہ ہوگا. اوکے. ہمیں مطلب اپنی جو یوتھ ہے اور خاص طور پہ ہمارے شہری ہیں ان کی خواہشات کا احترام کرنے کی ضرورت ہے. حکومت کے لیے خاص پیغام اور مشورہ ہے, اور بہت میرے خیال میں اگر اس کے اوپر عمل ہو تو بہت ساری چیزیں آٹومیٹکلی ٹھیک ہو سکتی ہیں. جو پالیسی ساز ہیں, جو ہمارے پالیسی بنانے والے ہیں, ان کے لیے آپ کا کیا خاص پیغام یا مشورہ ہے؟ دیکھیں میں خود حکومت کا حصہ رہا ہوں, مجھے پتہ ہے بہت سی پالیسیاں ہمارے یہاں ڈرائنگ روم میں بنتی ہیں یا آفس میں بنتی ہیں, اس کا اسٹیک ہولڈر سے یا پبلک سے کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا. مثلا میں آپ کو ایک ایگزامپل دے سکتا ہوں. اوکے. ہمارے زمانے میں سائنس پالیسی بنی, اوپر سے منسٹر صاحب نے, میں نام لیے بغیر, اوکے, منسٹر سے آرڈر آیا کہ سائنس پالیسی بنانی ہے, تو انہوں نے ایک بندے کو ٹائپ رائٹر دے کے, پرانی بات بتا رہا ہوں, ٹائپ رائٹر دے کے ایک پی اے دے کے کہا کہ سائنس پالیسی بنا دو. اس نے 2-3 دن لگایا, دن رات کام کیا, سائنس پالیسی بنا دی. جو ان کے ذہن میں تھا وہ ایک بندے کی سوچ تھی, اور وہ انہوں نے منسٹر صاحب کو کہا جی میں نے بنا دی ہے, وہ انہوں نے کیبنٹ سے جا کے اپروو کروا لی. اس کے برعکس سائنس پالیسی جب بنتی ہے, میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں, تو اسے تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, تمام یونیورسٹیاں, تمام ریسرچ انسٹیٹیوٹ, تمام کمرشل ادارے, اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ مثلا ٹیکسٹائل پہ اگر پالیسی بنتی ہے تو ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری کو انوالو کریں, ایگریکلچر کی پالیسی بنتی ہے تو جو فارمرز ہیں انہیں انوالو کریں, ٹریڈ کی پالیسی بنتی ہے جو ہمارے امپورٹر ہیں ایکسپورٹر ہیں ان کو انوالو کریں, پبلک کو انوالو کریں, ڈبیٹ ہو جس میں کولیکٹیو وزڈم آنی چاہیے. ہر کارنر سے, ہر جگہ سے, ہر اسٹیک ہولڈر سے, ہر ڈائریکشن سے ہمیں ان پٹ ملے, اس سے پھر کمپائل کر کے ایک پالیسی بنے, اس کی پبلک کی اونرشپ ہوگی, پبلک اسے مانے گی. جب آپ ایک بندے کی وزڈم کو استعمال کرتے ہیں اور کولیکٹیو وزڈم کو اگنور کرتے ہیں تو وہ پھر ڈیزاسٹر ہی ہوتی ہے. بہت اہم بات ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ایک بندہ بہت قابل ہوگا, اس کی ہمیں قابلیت, لیکن وہ اس کا اپنا صرف ایک بندے کا مائنڈ ہے نا, تو جمہوریت یا کولیکٹیو وزڈم اس کی تو, اور اس میں سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی بہت اچھی سوچ بھی ہو, لیکن اگر آپ کا کسی اور کا مشورہ مل جائے, اور ساتھ میں جیسے ہماری کیونکہ ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے تو اسلام میں بھی اور شورا کا جو کانسیپٹ ہے, اور جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کو, جو ایڈوائس کو جو اہمیت دی, تو اس کا بالکل آپ نے بہت اہم پوائنٹ اسٹیک ہولڈر سے ضرور مشورہ کریں, جس پہ یہ آپ نے امپلیمنٹ کرنے یہ پالیسی, اس سے تو پوچھیں نا یار, جس سے وہ منسلک ہے, جس کے بارے میں بن رہی ہے, اس فیلڈ کے ایٹ لیسٹ ایکسپرٹ کا اوپینین ہونا بہت ضروری ہے. بہت اہم بات ہے. اور سر کیونکہ اس دور میں میڈیا کی اپنی ایک اہمیت ہے, تو میڈیا کے لیے آپ کا کیا خاص پیغام ہے؟ میں میڈیا کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. BBC نے ایک چھوٹی سی خبر بریک کی تھی کہ عراق از ڈیولپنگ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن. پھر پوری یورپ میں ایک ڈبیٹ شروع ہو گئی کہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن از تھریٹ ٹو دا ہول ورلڈ.
پھر کیا ہوا, UN سیکورٹی کونسل میں گئے, ریزولوشن پاس ہوئی اور عراق پہ حملہ کر دیا گیا. 46 کنٹری نے عراق کو تباہ کیا. تباہ کرنے کے بعد کیا ہوا, لوگوں نے پوچھا کہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کہاں ہے, دیکھے تم نے کہاں تھے؟ تو انہوں نے کہا سوری اٹ واز اے مسٹیک. BBC نے چھوٹی سی مسٹیک کی تھی, اس پہ برطانیہ کے پرائم منسٹر کو ریزائن کرنا پڑا. ایگزیکٹلی. تو میڈیا از اے ٹول, میڈیا از اے ٹول the western world is using to counter their enemies. Okay. تو ہمیں میڈیا کو پازیٹیو طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. ہماری ینگر جنریشن کو, ہر انڈیویجول کو سوشل میڈیا پہ پازیٹیوزم کو پروجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم فیکٹس کو سامنے لے کر آئیں اور پازیٹیوزم کو سامنے لے کر آئیں, کاؤنٹر کریں جو ہمارے خلاف چیزیں ہیں, ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. ویسٹرن میڈیا جو غلط بیانی کرتا ہے, ڈسٹورٹیو نریٹو پیش کرتا ہے, فیک نیوز کرتا ہے, فیبریکیٹڈ سٹوریز کرتا ہے, اس کو کاؤنٹر کریں. میڈیا از اے ویری پاورفل ٹول. بہت اہم بات آپ نے کی. اور آخر میں کیونکہ نوجوانوں کا ذکر کیا, تو نوجوانوں کے لیے کیا خاص پیغام دیں گے آج؟ نوجوانوں کو میری یہ نصیحت ہے کہ پڑھائی کے دوران دل لگا کے پڑھائی کریں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا اوپن رکھیں. آپ ایک سبجیکٹ میں جس میں آپ اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی پڑھیں. آپ کا ویژن براڈر ہونا چاہیے, ملٹیپل اسکل ہونی چاہیے. ایک انجینئر کو ضروری ہے وہ اکانومی کو بھی سمجھے, فائنانس کو بھی سمجھے, مینجمنٹ کو بھی سمجھے, پھر ٹیکنالوجی کو سمجھے. ایک ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر بنے, اپنی کور اسکل کو بہت امپروو کرے, لیکن اسے انسانیت اور سوشل رسپانسبلٹیز کا بھی اسے پتہ ہونا چاہیے. ایک اکاؤنٹنٹ کو, یہ چارٹر اکاؤنٹ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صرف اس نے اکاؤنٹنسی نہیں کرنی بلکہ ہی از اے سوشل اینیمل, اور اسے پوری سوسائٹی کا ہر چیز کا پتہ ہو. معاشرے کے اندر پولیٹیشین کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اوور آل ہر چیز کا اسے تھوڑا بہت پتہ ہو. بہت شکریہ سر, بہت ڈیٹیل میں اور بہت عمدہ آپ نے گفتگو کی, اور امید کرتے ہیں کہ دیکھنے والوں نے, ہمارے آڈینس نے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ پروفیسر انجینئر ضمیر احمد ایوان صاحب نے آپ کے دل کے اندر یا آپ کے دماغ کے اندر جو سوال اٹھ رہے تھے ان کا جواب دیا ہوگا, اور آپ اس سے مطمئن ہوں گے. اور جس طرح انہوں نے سی پیک اور چائنا کے حوالے سے, اور چائنا پاکستان کے جو ریلیشن ہے, اور خاص طور پہ امریکہ, چائنا اور پاکستان, ان تینوں کے آپس میں تعلقات اور ان کا بیلنس, اس کو بڑا ڈیٹیل سے انہوں نے ایکسپلین کیا اور بہت ہی عمدہ گفتگو کی. آپ ضرور ان کی یہ پوری گفتگو سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں فیوچر میں کہاں اپنے ملک کی ترقی کے لیے کھڑے ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ جو انہوں نے ایک خاص پیغام دیا, جو کہ میں اپنے اس پروگرام کے توسط سے تمام دیکھنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ محنت, محنت اور صرف محنت, یہی ہماری کامیابی کا راز ہے, اور اسی سے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. دوسروں کی طرف نظر ڈالنے کے بجائے ہمیں صرف اپنی طرف, اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور خود محنت کرنی چاہیے. انشاءاللہ پاکستان بہت جلدی ترقی کرے گا اور اس جگہ پہنچے گا جہاں پہ علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا اور قائد اعظم نے جس کے لیے محنت کی تھی. ناظرین بہت شکریہ دیکھنے کے لیے, اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کے سامنے مزید اس طرح کے ٹاپکس اور اس طرح کے ایکسپرٹ آپ کے سامنے پیش کر سکیں, اور آپ کے مائنڈ میں جو ایسی چیزیں جو کہ آپ کو اسکرین پہ یا باقی میڈیا پہ نہیں ملتی, ہم آپ کے سامنے پیش کر سکیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.